اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الاولیاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی علی سید الاوصیاء وعلی فاطمة سیدۃ النساء وعلى الحسن صاحب العلم والوفاء وعلى الحسين سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وصاخت عليه الوحوش في الصحراء والطيور في الفضاء وعلى حجته المنتظر في الأرض والسماء ولعنة الله على قاتليهم الأعداء وظالميهم الاشقیاء اما بعد۔ اے اہل عزا، پھر الم و غم کے دن آئے، پھر تعزیہ و شیون و ماتم کے دن آئے، پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، پھر جن و بشر محو ہوئے آہ و بکا میں، پھر فاطمہ بے تاب ہیں پیاروں کی عزا میں۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کے ایام قریب ہیں۔ یہ مہینہ عزاداری کا، غم کا اور گریے کا مہینہ ہے، اور یقیناً مومنین کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، یہ روش بھی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے، بھرپور انداز میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بھرے گلشن کے بکھرنے کی تعزیت اور پرسہ پیش کیا جائے۔ اور یقیناً ہر عبادت کی طرح عزاداری بھی اس انداز میں کی جانی ضروری ہے جس انداز میں خدا اور خدا کے منتخب نمائندوں کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور عزاداری بھی تمام عبادات کی طرح فقط اور فقط خدا اور خدا کے منتخب نمائندوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضایت حاصل کرنے کے لیے انجام پانی چاہیے۔ یقیناً اس مقدس عبادت کو ریاکاری سے، اس مقدس عبادت کو ذاتی اغراض سے، شخصی منافع سے دور رکھنا چاہیے، اور یقیناً ایسا اس وقت ہو پائے گا، ہم اس وقت ویسی عزاداری کر پائیں گے جیسی عزاداری سے فاطمہ زہرا خوشنود ہوں، جیسی عزاداری سے محمد مصطفیٰ مسرور ہوں، جیسی عزاداری سے پاک پروردگار ہم سے راضی و خوشنود ہو، کہ جب ہم واقف ہوں اور جانتے ہوں کہ اہل بیت رسالت و طہارت نے عزاداری کس انداز میں انجام دی، ان کی نگاہ میں عزاداری میں بنیادی عنصر یا بنیادی نقطہ کیا ہے جس سے عزاداری بنتی ہے، جس کے نہ ہونے سے عزاداری نہیں کہلائے گی۔ اور جب ہم یہ جان لیں گے کہ اہل بیت رسول خدا کے نزدیک عزاداری کا اساسی رکن، اس کا اساسی عنصر کیا ہے، پھر ہم یہ طے کر سکیں گے کہ کون سی عزاداری ہے اور کون سی عزاداری نہیں، کس مجلس سے اہل بیت خوش ہوں گے اور کس مجلس سے اہل بیت خوش نہیں ہوں گے، کس محفل میں عزاداری کا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا ہوگا اور کون سی محفل اس مقصد سے دور نظر آئے گی۔ لہٰذا اس گفتگو کے لیے ایک مجلس عزا کے واقعے کو منتخب کیا گیا ہے، جس مجلس عزا کا انعقاد کسی عام گھرانے میں نہیں بلکہ اس گھر میں ہو رہا تھا جو گھر معدن وحی تھا، جس گھر میں وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، یہ مجلس عزا بمقام دولت کدہ
امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام انجام پا رہی تھی۔ اس مجلس عزا کے واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمارے چھٹے امام اور عمومی طور پہ ائمہ اطہار کے ہاں عزاداری کے اندر سب سے بنیادی اور اساسی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اور یقیناً جو بیان ہو رہا ہے وہ صرف ایک واقعہ ہے وقت کی قلت کے پیش نظر، وإلا چھٹے امام کے علاوہ دیگر ائمہ سے بھی ہمیں اسی مفہوم کے اسی مضمون کے مختلف واقعات ملتے ہیں، جنہیں اگر سب کو بیان کیا جائے تو گفتگو طولانی ہو جائے گی، لہٰذا صرف ایک واقعے کے بیان پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ کتاب کامل الزیارات میں منقول ہے۔ کتاب کامل الزیارات جعفر بن محمد بن قولوہ القمی کی تحریر کردہ کتاب، جو کہ سن 4 ہجری کے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، یعنی آج سے قریب 1000 سال قبل یہ کتاب اس عالم دین نے لکھی، اور شیعہ علماء میں غیبت کبریٰ کے ابتدائی زمانے میں جو بزرگ ترین علماء کا نام آتا ہے، ان علماء میں ابن قولوہ القمی شامل ہیں۔ ان کا مزار کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کے مزار کے روضے میں ان کی قبر ان کے شاگرد شیخ مفید کے ساتھ ہے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ آمین۔ ان جلیل القدر عالم نے یہ عظیم کتاب آج سے 1000 سال قبل لکھی، اور اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے۔ راوی کا نام ابو ہارون مکفوف ہے، اور یہ راوی خود ایک شاعر بھی ہیں۔ چھٹے امام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چھٹے امام نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ابا ہارون انشدنی فی الحسین علیہ السلام، اے ابا ہارون ہمیں ہمارے جد حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ شعر پڑھ کر سناؤ۔ راوی کہتا ہے فانشدتہ فبکا، راوی کہتا ہے میں نے شعر پڑھے اور مولا نے گریہ فرمایا۔ پھر مولا نے فرمایا انشدنی کما تنشدون، اے ابا ہارون اس طرح شعر مت سناؤ۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابا ہارون ایک خاص انداز میں شعر پڑھا کرتے تھے، ایک خاص رقت کے ساتھ شعر پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی محفل عزا ہوا کرتی تھی۔ اب جب مولا کی خدمت میں حاضر ہیں اور مولا کا حکم ہوا ہے کہ ہمیں شعر سناؤ، تو شاید ابا ہارون نے یہ سوچا ہو کہ اگر میں اس خاص انداز میں سناؤں تو شاید مولا کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو، مولا کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ اپنے جد کی یاد ویسے ہی مولا کو ہمیشہ مولا کے لیے غم کا سبب بنتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ غم حد سے بڑھ جائے اور میرے مولا کے لیے باعث تکلیف ہو جائے۔ تو ابا ہارون نے اپنے خاص انداز سے ہٹ کر ایک عام انداز میں شعر پڑھے، ایسا محسوس ہوتا ہے روایت کے الفاظ پڑھ کے۔ تو مولا نے حکم دیا انشدنی کما تنشدون، یعنی الرقہ، مجھے ایسے شعر نہ سناؤ، ویسے ہی سناؤ جیسے رقت کے ساتھ تم شعر پڑھا کرتے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے مولا کے حکم کی تعمیل کی اور ایک مرثیہ جو مولا حسین کی مصائب کے حوالے سے کہہ رکھا تھا وہ مولا کو سنانا شروع کیا۔ امرر علی جسد الجدس الحسین وقل اعظمہ الزکیہ، ایک طویل مرثیہ ہے عربی زبان میں کہ جب تم حسین کی ہڈیوں کے پاس سے گزرو تو ان پاک ہڈیوں سے یہ بات کہہ دینا، کہ پھر شاعر اپنا تصور پیش کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے یہ مرثیہ پڑھا، مولا نے گریہ کرنا شروع کیا، گریہ بلند ہوتا رہا۔ جب یہ مرثیہ ختم ہوا تو مولا نے حکم دیا ایک اور مرثیہ سنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دوسرا مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور گریہ بلند ہوا، یہاں تک کہ پس پردہ موجود خواتین کے گریے کی بھی صدا بلند ہو گئی۔ راوی کہتا ہے جب میں شعر پڑھ کر فارغ ہو چکا، جب میں نے مرثیے مکمل کر لیے، تو اب مولا مجھے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ابا ہارون،
من انشد فی الحسین شعرا فبکا وابکا عشرا کتبت لہ الجنہ۔ اے ابا ہارون، تم ہمارے جد حسین کے غم میں شعر کہتے ہو، گریہ کرتے ہو، دوسرے بھی گریہ کرتے ہیں، تو آج جعفر صادق سے اپنا انعام سنتے جاؤ کہ جو شخص بھی حسین کے بارے میں کوئی شعر کہے اور وہ شعر پڑھے اور شعر پڑھتے ہوئے وہ خود بھی گریہ کر رہا ہو اور 10 افراد موجود ہوں جو اس کا شعر سن کر گریہ کر رہے ہوں، اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ مولا نے یہ جملہ مکمل کیا۔ یقیناً یہ بہت عظیم ثواب ہے کہ ایک شعر پڑھنے والا شعر پڑھے، حسین علیہ السلام کے غم کو بیان کرے اور روئے اور 10 افراد موجود ہوں جو گریہ کر رہے ہوں، تو اس کے لیے جنت لکھ دی جائے گی۔ لیکن ایسی مجلس عزا کو منعقد کرنے کے لیے کم از کم 11 افراد درکار ہیں، جن میں سے ایک شعر پڑھ رہا ہو اور 10 سن رہے ہوں۔ اے مولا، اگر کبھی زمانہ ایسا ہو کہ 11 افراد دستیاب نہ ہوں تو کیا مجلس نہیں ہو سکتی؟ مولا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں من انشد فی الحسین شعرا فبکا وابکا خمسۃ کتبت لہ الجنہ۔ اے ابو ہارون، 10 افراد زیادہ ہیں، اگر کوئی شخص میرے جد حسین کے بارے میں کوئی شعر کہے اور خود بھی روئے اور 5 افراد بھی رونے والے ہوں تو ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اے مولا، اس مجلس کے لیے بھی 6 افراد درکار ہیں، کیا 6 افراد سے کم میں مجلس عزا منعقد نہیں ہو سکتی؟ مولا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، من انشد فی الحسین شعرا فبکا وابکا واحدا کتبت لہم الجنہ۔ اگر ایک شخص میرے جد حسین کے بارے میں شعر کہے، خود گریہ کرے، کوئی ایک سننے والا ہو جو گریہ کرے، ان دونوں کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اے مولا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے؟ پھر مولا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ جملے ایک ایک جملہ مولا کا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو مجلس عزا ایسی ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں وَمَنْ ذُكِرَ الْحُسَيْنَ عِنْدَهُ، اگر کسی کے پاس حسین کا تذکرہ ہو، کوئی شاعر نہ ہو، کوئی شعر کہنے والا نہ ہو، کوئی شخص ہے جس کے پاس حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، حتیٰ یہ بھی ضروری نہیں کہ تذکرہ کرنے والا کوئی خطیب ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مومن ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی دشمن بھی حسین کا تذکرہ کرے، لیکن جس کے پاس تذکرہ ہو رہا ہے اس کا ذہن حسین سید الشہداء کی طرف متوجہ ہو جائے، حسین کے مصائب اس کے صفحہ ذہن پر نقش ہو جائیں، فخرج من عینہ من الدموع مقدار جناح ذباب، اور جب ایک مرتبہ حسین کا تذکرہ سن کر اس کے ذہن میں حسین کی مصیبت تازہ ہو جائے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ دھاڑیں مار مار کر گریہ کرنا شروع کرے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھوں میں تری آ جائے حسین سید الشہداء کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے، کان ثوابہ علی اللہ، تو اس کے اس عمل کا ثواب اس کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے رب ذوالجلال کے۔ مولا، پھر کیا رب ذوالجلال اس شخص کو اس عمل کا ثواب دے گا؟ وَلَمْ يَرْضَى لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ، اور جان لو اے ابا ہارون، پاک پروردگار اس عمل کی جزا کے طور پہ جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک قطرہ اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو کا آ جائے تو پالنے والا جنت سے کم عطا کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ عزاداران سید الشہداء، اس روایت نے ایک بات ہمیں بہت احسن انداز میں سمجھا دی، اور وہ یہ کہ مجلس عزا برپا کرنے کے لیے کبھی بھی تعداد کی کوئی شرط نہیں ہوتی، کثرت معیار نہیں ہے کسی مجلس کے مورد قبول واقع ہونے کا۔ مجلس میں جو بنیادی ترین عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ذکر ابا عبداللہ ہو، سننے والے اور ذکر کرنے والوں کا ذہن سید الشہداء کے مصائب کی طرف متوجہ ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔
اگر ایک شخص کسی تنہائی میں کسی گوشے میں بیٹھ کر سید الشہداء کو یاد کر کے آنسو بہا دے تو یہ مجلس ہو گئی، عزاداری ہو گئی۔ عزاداری کا حق، عزاداری میں جو بنیادی رکن ہے وہ متحقق ہو گیا۔ اور اگر کوئی ہزاروں کا مجمع ہو، اس مجمع کو جمع کر لیا جائے، ان کے لیے نیاز کا بھی بندوبست کر لیا جائے، ان کو تبرک بھی کھلا دیا جائے، مشہور ترین خطیب بھی بلا لیا جائے، لیکن جس شخص کی آنکھ اس محفل میں بیٹھ کر نم نہ ہوئی، اس شخص کی عزاداری نہ ہوئی۔ یہ وہ بنیادی رکن ہے عزاداری کا جو مجھے اور آپ کو ہمارے چھٹے مولا واقع امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتلایا۔ اب اس واقعے کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ غلط فہمی دور کر دی جائے جو بعض مومنین کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ ایسا دیکھا گیا ہے، ایسا سنا گیا ہے کہ کسی مجلس عزا میں ایک مومن گریہ کر کے نکلتا ہے اور اس کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا اس مجلس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حضور اس مجلس سے جو حاصل ہونا تھا وہ یہی آنسو تھے جو آپ کی آنکھ میں موجود ہیں، جو روز محشر آپ کے تمام گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہیں۔ کامل الزیارات میں ہی غالباً یہ روایت بھی درج ہے کہ جو غم حسین میں ذرہ برابر بھی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آنسو بہائے گا، اس کے تمام گناہ بخش کر دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندروں پہ موجود جھاگ کی مقدار کے برابر ہوں، اتنے کثیر ہوں۔ اور جب گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تو یہ بات بھی سنتے جائیے کہ اعتراض کیا جاتا ہے، حضور کیسے ممکن ہے کہ اگر کسی شخص کے اتنے سارے گناہ ہوں تو ایک قطرہ حسین کے غم میں بہنے والا وہ تمام گناہ معاف کروا دے؟ تو جواب یہ عرض کیا جائے گا کہ قبلہ جو خدا توبہ کرتے ہوئے عجز و انکساری کے ساتھ اگر کوئی شخص ایک آنسو بہا دے، اس کے تمام گناہ معاف کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس سے یہ اختیار نہ کیجئے کہ وہ سید الشہداء پر گریہ کرنے والے کے گناہ معاف نہ کر سکے۔ اگر توبہ میں اور سجدے میں گریہ کرنے پر خدا گناہ معاف کر سکتا ہے تو مجلس سید الشہداء میں گریہ کرنے پر بھی خدا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور جب اس نے کہہ دیا کہ وہ گناہ معاف کر دے گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، خدا اپنے وعدے پر قائم و دائم رہتا ہے۔ لہٰذا اس یقین کے ساتھ اور اس اطمینان کے ساتھ عزاداری کیجیے کہ یہ عزادار جب گریہ کرتا ہے تو اس کے گناہ خدا معاف کر دے گا۔ ہاں، یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ آگے مزید گناہ نہ کرنا اس عزادار کا اپنا فرض ہے۔ اگر کچھ پچھلے گناہوں کا مکافات رہ گیا ہے، اسے ادا کرنا اس عزادار کا اپنا فرض ہے، لیکن جو گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، یقیناً خداوند تبارک و تعالی سید الشہداء کی عظمت اور ان کی قربانی کے صدقے میں ان عزاداروں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ عزاداری کا بنیادی رکن وہ آنسو ہیں جو میری اور آپ کی آنکھوں سے جاری ہوں، جو ان مصائب کو سننے کے بعد جاری ہوں جو مصائب سید الشہداء پر ڈھائے گئے، جنہیں علماء نے اپنی معتبر کتب میں نقل کیا۔ اگر میں کسی مجلس میں شریک ہوں اور مستند مصائب سن کر گریہ کروں تو یہ جملہ میرا کہنا کہ اس مجلس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عزاداری کے مفہوم سے ناواقف ہوں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں آپ کے علم میں آپ کے علمی خزانے میں کسی نقطے کا اضافہ نہ ہوا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مجلس کو سننے کے بعد میرے علم میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجلس بیکار ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مجلس میں عزاداری نہیں ہوئی۔ عزاداری آپ کا آنسو بہتے ہی ہو گئی، جو کہ مجلس کا بنیادی ترین مقصد تھا۔ ہاں، کچھ اور فوائد مجلس عزا سے حاصل ہو سکتے ہیں، ممکن ہے وہ بعض مجالس سے حاصل ہو رہے ہوں اور بعض مجالس سے حاصل نہ ہو رہے ہوں۔ اس بات میں فرق ضروری ہے کہ مقصد اور غرض اور ہوتا ہے، فائدہ اور ہوتا ہے۔
عزاداری میں شامل ہونے کا یا مجلس عزا میں شامل ہونے کا بنیادی مقصد اور غرض سید الشہداء پر آنسو بہانا ہے۔ ہاں ان مجالس عزا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں تک دین پہنچتا ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور دیگر بہت سے فوائد ہیں۔ اگر کسی مجلس میں فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو جو زائد فوائد ہیں لیکن غرض پورا ہو رہا ہو تو اس مجلس کو بیکار یا بے فائدہ مجلس نہیں کہا جا سکتا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اس گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آخر میں پالنے والے کی بارگاہ میں 10 بدعا ہیں کہ پالنے والے تجھے سید الشہداء کا واسطہ ہمیں بھرپور انداز میں سید الشہداء کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس انداز میں سید الشہداء کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما جس انداز سے سید الشہداء بھی راضی ہوں، سید الشہداء کی ماں فاطمہ زہرا بھی راضی ہوں، اور پاک پالنے والے سب سے بڑھ کر تیری رضایت ہمارے شامل حال رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم اجمعین۔